أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین رب العالمین۔ سورۃ الفتح آیت نمبر 20 اس وقت آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت میں وقف کی ہمیں ایک جگہ علامت نظر آ رہی ہے جس کی بنیاد پر ہم اس آیت مبارکہ کے دو حصے بنائیں گے۔ پہلا حصہ وعدکم سے انکم تک اور دوسرا حصہ ولیتکون سے مستقیمہ تک۔ آیت مبارکہ کے پہلے حصے کو اگر ہم دیکھیں تو اس حصے کے ہم مزید حصے بنا سکتے ہیں، جیسے کہ پہلا حصہ ہم دیکھیں گے وعدکم اللہ مغانم کثیرہ، دوسرا حصہ تأخذونہا، تیسرا حصہ فعجل لکم ہذہ اور چوتھا حصہ وکف ایدی الناس عنکم۔ اب ان پارٹس کو ہم ایک ایک کر کے گرامیٹیکلی انالائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ پہلے حصے کا پہلا حصہ دیکھتے ہیں وعدکم اللہ مغانم کثیرہ۔ اس میں وعدہ فعل ہے، واو عین دال، فعل غیر صحیح میں مثال واوی، جس کی بنیادی قواعد کا آیت نمبر 9 میں ہم ذکر کر چکے ہیں۔ فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب کا صیغہ، ثلاثی مجرد باب، ضرب یضرب سے وعدہ یوعد، تبدیلی کے بعد وعدہ یعید وعدن، وعدہ کرنا۔ واحد مذکر غائب کا صیغہ فعل ماضی کے ان دو صیغوں میں سے ہے جن کا فاعل اس میں ظاہر یا پھر اس میں ضمیر ہو سکتا ہے۔ اگر واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے تو اس میں ضمیر ہوا مرفوع متصل و مستتر ہوگا، اور اگر واحد مؤنث غائب کا صیغہ ہے تو ہیا ضمیر مرفوع متصل و مستتر ہو سکتا ہے، اور اگر اس میں ظاہر ہوا تو مرفوع فارم میں ہمیں آگے کوئی نہ کوئی اسم نظر آئے گا، اور یہ ہم جانتے ہیں کہ مثنیٰ، جمع مذکر سالم اور جمع مؤنث سالم کی مرفوع فارم کس طرح ہوتی ہے۔ آگے ہمیں اس میں جلالہ مرفوع نظر آ رہا ہے جس کو ہم دیکھیں گے ابھی۔ وعدکم میں کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی اور منصوب متصل کا ایک مقام فعل کے ساتھ یا فعل کے بعد اگر ہو تو بطور مفعول بہ ہوگا، اور دوسرا مقام ان و اخواتہا کے ساتھ بطور ان کا اسم استعمال ہوتی ہے، اور یہاں چونکہ فعل کے بعد ہے تو یہ بطور مفعول بہ استعمال ہوگی بعد فعل کے لیے۔ اللہ اسم ہے، اس میں جلالہ ظاہر مذکر معرفہ اور مرفوع ہے جسے ہم وعدہ فعل کے لیے فاعل کہیں گے۔ مغانمہ کثیرہ اسما ہیں جس پر ہم بات کر چکے ہیں آیت نمبر 15 میں مغانمہ پر اور آیت نمبر 19 میں مغانمہ کثیرہ پر۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ وعدہ فعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اول، اللہ اسم جلالہ فاعل، مغانمہ موصوف، کثیرہ صفت۔ مغانمہ موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ ثانی وعدہ فعل کے لیے، وعدہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہوا، اور چونکہ یہ جملہ مستانفہ قرار دیا گیا ہے جس کا کوئی محل اعراب نہیں ہوتا، یعنی لا محل لہ من الاعراب۔ ترجمہ، وعدہ کیا تم سے اللہ نے بہت سی غنیمتوں کا۔ پہلے حصے کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ تأخذونہا، یہ حصہ پورا جملہ فعلیہ پر مشتمل ہے۔ تأخذون فعل ہے، حمزہ خا ذال، فعل غیر صحیح میں محموز الفا، فعل مضارع معروف جمع مذکر حاضر کا صیغہ، دو صیغوں کے علاوہ ان 9 صیغوں سے اس صیغے کا تعلق ہے جس کا فاعل ساتھی ہوتا ہے اور بارز ہوتا ہے۔ واو ضمیر متصل و بارز اس کا فاعل ہے، ثلاثی مجرد باب نصر ینصر سے اخذ یاخذ اخذن، پکڑنا، لینا، غالب آنا۔ مزید ڈیٹیل لطف الرحمن صاحب کے ڈکشنری میں صفحہ نمبر 6 پر آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ہا ضمیر منصوب متصل واحد مؤنث غائب کی جو مغانمہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ تأخذون فعل و فاعل، ہا ضمیر منصوب متصل مفعول بہ، فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر اسے اب ہم صفت بنا سکتے ہیں، کیونکہ نکرہ کے بعد جار مجرور یا جملہ آ جائے تو عموماً صفت بنتا ہے۔ پھر اس کا ترجمہ ہم کچھ یوں کر سکتے ہیں، ایسی بہت سی غنیمتیں یا ایسی کثیر غنیمتیں جنہیں تم حاصل کرو گے۔ اب جنہیں کا ترجمہ میں کیوں کر رہی ہوں، وہ اس لیے کہ اردو زبان میں مرکب توصیفی کا ترجمہ نکرہ موصوف کے ساتھ ایسا
معرفہ موصوف کے ساتھ وہ اور صفت کے ساتھ جو جیسے الفاظ لگا کر بھی کیا جا سکتا ہے۔ دوسری رائے کے مطابق اس جملے کو ہم حال بھی قرار دے سکتے ہیں، یعنی بہت سی غنیمتیں اس حال میں کہ تم انہیں حاصل کرو گے سے کیا جا سکتا ہے۔ یہ جملہ محلاً منصوب ہی ہوگا دونوں صورتوں میں۔ پہلے حصے کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ فَعَجَّلَ لَكُمْ هَٰذِهِ، فا حرف ہے حرف عطف، عجلہ فعل ہے، عین جیم لام فعل صحیح فعل ماضی معروف، واحد مذکر غائب ثلاثی مزید فی باب تفعیل سے، عجلہ یعجل تعجیلاً کوئی کام وقت سے پہلے کر دینا، جلدی کر دینا، واحد مذکر غائب کا صیغہ اور آگے کوئی مرفوع اسم بھی نہیں، پھر ہم ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر کو اس کا فاعل مانیں گے۔ لکم میں لام حرف ہے حرف جر، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر کی، ہی اسم ہے واحد مؤنث معرفہ اس میں اشارہ قریب کے لیے، مبنی ہوتا ہے یہ اور یہاں محلاً منصوب مانیں گے بطور مفعول بہ عجلہ فعل کے لیے۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ فا حرف عطف، عجلہ فعل و فاعل، لکم جار مجرور متعلق عجلہ فعل کے لیے، ہی مفعول بہ، عجلہ فعل اپنے فاعل متعلق اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا وعدکم والے جملے پر۔ اس طرح اس جملے کا بھی کوئی اعراب نہیں ہوگا۔ ترجمہ، تو جلدی دے دی اس نے تمہیں یہ۔ پہلے حصے کے چوتھے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ وَكَفَّ أَيْدِيَ النَّاسِ عَنْكُمْ، واو یہاں پر حرف ہے حرف عطف، کفا فعل ہے، کاف فا فعل غیر صحیح میں مضاعف، فعل ماضی معروف واحد مذکر غائب کا صیغہ، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مجرد باب نصر ینصر سے، کففا یکففو تبدیلی کے بعد کفا یکفو کفن، ہتھیلی مار کر کسی کو روکنا، ہتھیلیوں سے کوئی چیز جمع کرنا۔ ایدیا اسم ہے جمع ہے ید کی، ایدن ید کے معنی ہاتھ اور ایدن کے معنی کافی سارے ہاتھ، یعنی کہ ہاتھ کی جمع، اور چونکہ ایدن ایک اس میں منقوص ہے اور اس میں منقوص کا اعراب ہم جانتے ہیں کہ مرفوع اور مجرور فارم میں دو زیر کے ساتھ آتا ہے اور منصوب فارم میں نارمل استعمال ہوتا ہے۔ مزید بات اس بارے میں آیت نمبر 10 میں ہم کر چکے ہیں۔ یہاں پر یہ منصوب فارم میں ہے، مضاف ہو کر استعمال ہوا ہے۔ الناسی اسم ہے جمع مذکر معرفہ مجرور، یہ جمع ہے انس یا انسان کی، اور ایک انٹرسٹنگ پوائنٹ یہ ہے کہ الناس معرفہ ہے اور اگر اس کو نکرہ استعمال کرنا ہو تو ہم صرف الف لام نہیں ہٹائیں گے۔ عموماً نکرہ بنانے کے لیے ہم الف لام ہٹا کر تنوین لاتے ہیں، یعنی کہ اگر ہم عمومی طور پر جس طرح نکرہ بنایا جاتا ہے اس حساب سے یہاں پر یہ ناسن ہو سکتا ہے، لیکن یہاں پر ناسن نہیں کہیں گے بلکہ الناس کا نکرہ اناس ہوگا۔ ان حرف ہے حرف جر، کم ضمیر مجرور متصل جمع مذکر حاضر۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، کفا فعل و فاعل، ایدی الناسی مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ کفا فعل کے لیے، ان حرف جر، کم ضمیر مجرور متصل، ان اپنے مجرور سے مل کر متعلق ہوا کفا فعل کے لیے، کفا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا جس کا عطف ہم عجلہ والے جملے پر کریں گے۔ ترجمہ کچھ یوں ہوگا، اور اس نے روک دیے ہاتھ لوگوں کے تم سے۔ الحمدللہ آیت نمبر 20 کا پہلا حصہ مکمل ہوا۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کے دوسرے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ دوسرا حصہ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا۔ آیت کے اس حصے میں ہمیں حرف عطف نظر آ رہا ہے، اس کے بعد ایک جملہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں، اس لیے ہم اس حصے کو الگ کر لیں گے، یعنی پہلا حصہ وَلِتَكُونَ سے لِلْمُؤْمِنِينَ تک اور دوسرا حصہ وَيَهْدِيَكُمْ سے مستقیمہ تک۔ دوسرے حصے کے پہلے حصے کی طرف چلتے ہیں۔ وَلِتَكُونَ آیَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، اس حصے میں واو حرف ہے حرف عطف، لام حرف ہے جسے لام التعلیل کہیں گے جو دراصل لام جارہ ہی ہے، جو فعل مضارع کے ساتھ جب آتا ہے تو فعل مضارع ہمیں خفیف یعنی کہ منصوب نظر آتا ہے، لیکن ہم جانتے ہیں کہ مضارع کو خفیف کرنے والا یہ لام نہیں بلکہ ایک ان مصدریہ ہے جو کہ پوشیدہ ہوتا ہے اور مضارع کو نہ صرف منصوب یا خفیف کرتا ہے بلکہ فعل کو مصدری معنی میں لے آتا ہے۔ تکونا فعل ہے، فعل ناقص، کاف واو نون اجبف واوی، فعل مضارع منصوب و معروف، باب نصر ینصر سے کون یکونو تبدیلی کے بعد بن جائے گا کانا یکونو کونن، کسی چیز کا اپنا وجود پانا، واقع ہونا، ہو جانا۔ تکونا فعل مضارع میں واحد مؤنث غائب کا صیغہ، آگے کوئی اس میں ظاہر مرفوع حالت میں نہیں ہے۔
اور ہم جانتے ہیں کہ فعل ناقص کا ایک اسم ہوتا ہے مرفوع اور ایک خبر ہوتی ہے مجرور۔ تکونا کا اسم ہیا ضمیر مرفوع متصل کو مانیں گے۔ اب ہم خبر کو دیکھتے ہیں جو کہ منصوب ہوگی۔ آیتن اسم ہے واحد مؤنث، نکرہ منصوب، معنی اس کا ہے نشانی۔ نکرہ ہونے کی وجہ سے ہم ترجمہ کر سکتے ہیں کہ ایک نشانی۔ لام حرف ہے، حرف جر، جس کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ جب اپنے بعد والے معرف باللام والے اسم سے ملتا ہے تب حمزۃ الوصل جس کی حرکت تو ختم ہوتی ہی ہے، ساتھ ہی وہ ایک الف کی صورت میں بھی لکھا نہیں جاتا۔ المؤمنین اسم ہے جمع سالم مذکر، معرفہ، باب افعال سے اسم الفاعل کا صیغہ ہے، معنی اس کے ہوں گے ایمان لانے والے۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، لام حرف التعلیل و حرف جر، ان مصدریہ مضمر، تکونا فعل ناقص، ہیا ضمیر مرفوع و مستتر اس کا اسم، آیتن تکونا کی خبر، للمؤمنین جار مجرور، تکونا فعل ناقص اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر، ان مصدریہ سے مل کر مصدر کی تعویل میں ہو کر محلن مجرور، حرف جر لام کے لیے، حرف جر اپنے مجرور سے مل کر معطوف ہوا ایک محذوف معطوف علیہ کے لیے، اور وہ معطوف علیہ مقدر ہے۔ اسے مقدر اس لیے رکھا گیا کیونکہ وہ کئی جملوں میں سے کوئی ایک جملہ ہو سکتا ہے، مثلاً فعجل لکم ہاذہ، کفا ایدی الناس عنکم، لتشکروہ، لتکون المعجلۃ آیۃ للمؤمنین، یا پھر لتنتفعوا بذالک۔ پھر یہ محذوف معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر متعلق ہو جائے گا کفا فعل کے لیے۔ ترجمہ اس کا کچھ یوں ہوگا، اور تاکہ ہو ایک نشانی مؤمنوں کے لیے۔ آیت کے یہ دوسرے اور آخری حصے کے دوسرے اور آخری حصے کو دیکھتے ہیں۔ وَيَهْدِيَكُمْ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، واو حرف ہے، حرف عطف، یہدیہ فعل ہے، ہا دالیہ فعل غیر صحیح ناقص واوی، فعل مضارع منصوب و فعل معروف، واحد مذکر غائب، ہوا ضمیر مرفوع متصل و مستتر اس کا فاعل، ثلاثی مجرد باب ضرب یضرب سے ہدایا یہدیو ہدین، تبدیلی کے بعد ہدا یہدی ہدن، رہنمائی کرنا یعنی راستہ دکھانا، راستہ سمجھا دینا، بتا دینا۔ کم ضمیر منصوب متصل جمع مذکر حاضر کی بطور مفعول بہ، صراطاً اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب، معنی ہے رستہ یا راہ۔ مستقیمہ اسم ہے واحد مذکر نکرہ منصوب، قاف واو میم مادے سے باب استفعال سے اسم الفاعل کا صیغہ، بطور صفت اس کا معنی ہوگا بالکل سیدھا، تیر کی طرح سیدھا۔ ترکیب و ترجمہ دیکھتے ہیں۔ واو حرف عطف، یہدیہ فعل بفاعل، کم ضمیر منصوب متصل مفعول بہ اول، صراطاً موصوف، مستقیماً صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر مفعول بہ ثانی، یہدیہ فعل کے لیے۔ یہدیہ فعل اپنے فاعل اور دونوں مفعولوں سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا، اس کا عطف ہم لتکونا پر کریں گے۔ ترجمہ، اور وہ ہدایت دے تمہیں ایک رستہ سیدھا۔ الحمدللہ آیت مبارکہ کا گرامیٹیکلی انالیسس مکمل ہوا۔ محمود صافی صاحب کی ورکنگ آپ کے سامنے ہے، جس سے ہم اپنی ورکنگ کو میچ کر سکتے ہیں۔ اب ہم اس آیت مبارکہ کا اوتھینٹک ترجمہ دیکھیں گے۔ اللہ عز و جل نے تم سے بہت سی غنیمتوں کا وعدہ کیا جنہیں تم حاصل کرو گے، پھر اس نے تمہیں یہ جلدی عطا کر دی اور لوگوں کے ہاتھ تم سے روک دیے، اور تاکہ یہ ایمان والوں کے لیے ایک نشانی بنے اور تاکہ وہ تمہیں سیدھے رستے پر چلائے۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں آپ سے ملاقات ہوگی۔ جزاکم اللہ خیرا کثیرا، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔